سے. کامران مرزا صاحب, آپ نے ایک پروگرام میں چند روز قبل کہا تھا کہ یہ جلد بازی کا فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا اور مشاورت کرنی چاہیے تھی اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ. آج مولانا صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا بھی مجھے تو اطلاع بھی نہیں ہے. کامران مرزا صاحب, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ کوئی کامیاب 24 نومبر کو باقاعدہ کامیابی نہیں حاصل کر سکیں گے, جو ان کے مذکورہ جو عزائم ہیں وہ یہ حاصل نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیے, احتجاج کی کال پی ٹی آئی دے یا نہ دے, فیصلہ ان کا اپنا ہے, انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے. میں نے صرف یہ کہا تھا ایز اے ورکر, ایز اے پولیٹیکل ورکر, کہ اتنے دنوں میں جو ہے وہ تیاریاں ہو نہیں پاتی, کیونکہ ہم یہ احتجاج وغیرہ, یا ہم خود پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم کو پتہ ہے کہ کتنا جو ہے نا وہ معاملات کو کس طرح سے لے کے چلنا پڑتا ہے, اور کب تیاریاں شروع کرتے ہیں تو تب اس کے نتائج حاصل کرتے ہیں. تو اتنا جو جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ جو ہے, وہ ممکن ہے کہ میری بات غلط ہو, مگر اتنی جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ اس کی بنیاد پہ جو ہے میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ اس کے کوئی نتائج, ایسے نتائج حاصل کیے جا سکیں گے جس کے نتیجے میں گورنمنٹ پہ پریشر بڑھایا جا سکے. مولانا صاحب نے تو آج کہہ دیا, ہم سارے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوا, ہم سے تو رابطہ نہیں تھا. یہ ممکن تھی یہ بات کہ مولانا سے ڈائریکٹ رابطہ کسی نے کیا ہو, مگر مولانا نے بھی آج اس کی تردید کر دی کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. اچھا, اس طرح سے ان کی اپنی پارٹی جو ہے ایک اتحاد کا حصہ ہے, اس پارٹی کا اتحاد جو ہے محمود خان چودھری اس کو ہیج کرتے ہیں, وہ بھی شاید ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا, وہ بھی کوئٹہ میں ہیں. اور اس مزید پارٹیاں اپوزیشن میں ہیں, اختر مینگل صاحب ہیں, ڈاکٹر عبدالمالک صاحب ہیں, وہ کہ گورنمنٹ سے بھی جو ہے وہ رابطے میں ہیں اس وقت مختلف ایشوز پہ, مگر بہرحال اپوزیشن میں ہیں اس وقت. اور جماعت اسلامی, میں نے آپ کو شاید ذکر کیا, مزید پارٹیاں بھی جو ہے ان میں سے کسی سے بھی رابطہ نہیں. لیکن سولو فلائٹ جو ہے, ایک تو اس وجہ سے شاید اتنا اس میں وزن نہیں دے پائیں گے, دوسرا اپنے ورکر کو جو ہے موبلائز کرنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے, جبکہ مین لیڈرشپ جو ہے وہ کسٹڈی میں. اب دیکھتے ہیں, اگر یہ موجہ رونما ہوا تو اچھی بات ہے, یہ اگر پی ٹی آئی جو ہے کر لیتی ہے, مگر اگر یہ وہ نہ کر سکی اس کو احتجاج کو, تو ان کے اپنے ورکرز میں مایوسی آئے گی اس کی. صحیح. میں کامران مرزا صاحب کی طرف جانا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. سینیٹر کامران مرزا صاحب, میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مطلب سینئر سیاستدان اور بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے کوشش کر سکتے ہیں کسی طرح معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے؟ دیکھیے, 3 لوگوں کی طرف سے, 3 کارنرز کی طرف سے اگر یہ اختیار دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے. یہ اس کا پس منظر پہلے دیکھیے کہ آپ کے 2 صوبوں میں تقریباً آدھے حصے میں جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹل ریٹ ختم ہو چکی ہے. یہ بات جو ہے نا بہت سنجیدہ ہے, اور یہ کیونکہ ایک صوبے سے میں تعلق رکھتا ہوں, ایک صوبے سے میرے بھائی جو بیٹھے ہیں اختیار ولی خان وہ تعلق رکھتے ہیں, اور ہم یہ بالکل دکھ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں خوش نہیں ہیں, مگر کم از کم ان 2 صوبوں کے آدھے حصوں میں, یا آدھے سے کم حصوں میں, یا آدھے سے کچھ زیادہ حصوں میں گورنمنٹل ریٹ نہیں ہے. اس وقت امن کی صورتحال بہت خراب ہے. اس وقت جو ہے ساری توجہ جو ہے وہ ملک کے ان معاملات کی طرف ہونی چاہیے, مگر ہم جو ہے وہ سیاست میں لڑ رہے ہیں آپس میں. تو بہتر یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ, گورنمنٹل پارٹیاں اور پی ٹی آئی, میرا خیال ہے کہ اگر مولانا کو انگیج کریں, یہ اختیار دیں کہ آپس میں جو ہے یہ بات چیت کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا جائے, تو اس کا اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے. اگر یہ 3 فریق جو ہے یہ اگر چاہیں, اور خاموشی سے بھی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قانون کے مطابق تو یہ اختیار نہیں دے سکتی, مگر ویسے ہمارے ہاں جو ہے نا ڈیفیکٹو تو ہے, اگر ڈی جورو نہیں ہے تو یہ اختیار اگر مل جائے تو یقیناً جو ہے نا معاملات سدھار کی طرف جا سکتے ہیں. اس عمل کو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ہم پاکستان کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اس کے درمیان میں ایک اور ہماری تجویز یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسی قومی حکومت کا وجود ہو کچھ مہینوں کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے الیکشن کی طرف معاملہ لے جایا جائے. ہاں, کیونکہ پہلے حصے میں آپ کی آواز کچھ طرح سے ہی کلیئر نہیں آ رہی تھی. مجھے یہ بتائیں, مزمل سہروردی صاحب نے بھی سوالات بہت سے چھوڑ دیے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ سب کچھ مینج کر لے گی؟ جو دعویٰ ہے جی 6 لاکھ لوگ, 5 لاکھ 6 لاکھ, اور پھر اگر موسم کی سختی بھی ہوگی, سردیاں بھی آ گئی ہیں, 5-6 لاکھ لوگ لانا جو ہے نا پی ٹی آئی کے لیے اس وقت مجھے نظر نہیں آتا. اگر لے آئے تو یہ بہت بڑا کمال ہوگا. جو لیڈرشپ ان کی بیٹھی ہے, یہ جو لیڈرشپ جو ہے وہ خود جو ہے ڈی چوک تک نہیں آتی ہے, یہ آتی ہے تو وہ اس طرح سے آتی ہے کہ لوگوں کو چھوڑ کے جو ہے دائیں بائیں ہو جائے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے نا اس میں کامیاب ہوں گے کہ یہ 5-6 لاکھ کہنے کے ہوتے ہیں لوگ. 5-6 لاکھ ایسے مذاق نہیں. 5-6 لوگ تو ڈی چوک میں آ بھی نہیں سکتا. 5-6 لاکھ میں تو پورے کا پورا جو ہے نا یہ بلو ایریا بھر جائے گا. 50-60 ہزار بھی اتنا بڑا بہت مجمع بڑی ہو نمبر تو ہوتی ہے. بالکل صحیح.
جی ہاں، تو اگر یہ 5-6 لاکھ لوگ لے آئے تو مجھ سے گارنٹی، اور یہ ادھر تک پہنچ گئے ڈی چوک تک، تو یہ پھر مجھ سے گارنٹی کروا لیں، پھر اس کا گورنمنٹ جو ہے نا اسٹیپ ڈاؤن ہوگی. اگر یہ اس میں یہ پھر باقی ایک مجھے کامران مرزا صاحب، تو مجھے نہیں لگتا ہم صحیح کامران مرزا صاحب ذرا کوئکلی، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ حکومت تو مذاکرات کرنا چاہتی ہے لیکن وہ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی سیریس ایفرٹ کبھی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے؟ کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ سینیٹر ہیں، آپ مطلب ایوان بالا میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نظر آیا ہے کبھی کہ کوئی سیریس ایفرٹ ہوئی ہو؟ دیکھیے، غلطی یہ دونوں نہیں بلکہ تینوں طرف سے ہیں. ایک تو یہاں پہ آپ اگر جیل سے باہر تھے یا جیل کے اندر ہیں، آپ یہ کہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا صرف اور گورنمنٹ سے بات نہیں کروں گا، یا گورنمنٹ بھی چھوڑ دیجیے، پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کروں گا جو بظاہر گورنمنٹ میں، تو یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے جتنا بھی اس کا کنٹرول ہو، مگر اس کا ایک پردہ تو بہرحال چھوٹا موٹا رہتا ہے کہ جی وہ اس طرح سے بے پردہ ہو کہ شاید نہ آئیں، یا آئیں گے بھی تو مطلب وہ پھر اس طرح سے بات نہیں بن پائے گی. پھر آپ ایک پہلے ہی جو ہے نا اس بات چیت سے پہلے ہی جو ہے نا آپ نے ایک سے زائد دشمن پیدا کر لیے جو پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ کے اندر ہیں یا گورنمنٹ الائی ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ سے ہم بات نہیں کرتے، اور آپ کا ان کے حوالے سے جو کہنا ہے وہ ان کے بارے میں جو ریمارکس ہیں وہ کافی نیگیٹو ہیں چونکہ، تو پھر وہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک اور دوسری طاقت کی ہمدردی سے بھی معروم ہو جاتے ہیں. تو چاہیے یہ ایک گرینڈ الائنس کی ضرورت ہے، گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور اگر نہ کریں گے تو یہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ گورنمنٹ نہیں چل پا رہی، اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے. ملک انتہائی شدت کے ساتھ ڈسٹرب ہو گیا ہوا ہے. تو اگر آپ ملک اچھا چاہتے ہیں تو بات چیت شروع ہونی چاہیے، مگر کس طرح سے شروع ہونی چاہیے اس کے لیے کوئی میکینزم ڈرا کرنا پڑے گا.